السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو کیلشیم رچ فوڈ ہے، یعنی جن کے اندر کیلشیم کی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے، وہ آپ کون کون سی ہیں، آپ کو کیسے کیسے لینی چاہیے، اور ان کے اندر کتنی مقدار ہوتی ہے، اور کیلشیم کی جو کمی ہوتی ہے اس سے بیماریاں کون کون سی بنتی ہیں اور کون سے نقصانات ہوتے ہیں، یہ ساری بات میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے ویڈیو کو آگے لوگوں کے اندر شیئر کر دینا ہے تاکہ جن لوگوں تک میری ویڈیو نہیں پہنچتی ان تک پہنچنا شروع ہو جائے، اور جو آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں ہوں ڈاکٹر افضل القصر انجم۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کیلشیم رچ فوڈ۔ کیلشیم ہمارے جسم کی بہت اہم ضرورت ہے، جس سے ہمارے دانت، ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ مضبوط رہتی ہیں، ورک کرتی ہیں، گروتھ پاتی ہیں۔ اگر کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہو جائے، کیلشیم کی کمی ہو جائے تو ہمارے دانت خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، دانت ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں، ہماری ہڈیاں بربری ہو جاتی ہیں، ہماری ہڈیاں جو ہوتی ہیں وہ ٹیڑھی بھی ہو سکتی ہیں اور ٹوٹ بھی سکتی ہیں۔ یہ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے یہ ہمیں بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ اب ہم نے یہ ہے کہ ہمارے پاس کیلشیم کا سورس کون کون سا ہے جو ہم استعمال کر سکتے ہیں، جو عام کامن سا ہونا چاہیے۔ بازار سے تو ہم لے سکتے ہیں کہ کوئی کیلشیم کی ٹکیاں لے لیں، وہ وقتی طور پر آپ کو ریلیف دیتی ہیں، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جو کمپنیاں اکثر اوپر جتنی کوانٹٹی لکھتی ہیں اتنی مقدار ان کے اندر ہوتی نہیں ہے، اس لیے آپ نے ڈائریکٹ جو کیلشیم کی ڈائٹ ہے، کیلشیم والی جو فوڈ ہے، غذا ہے، وہ آپ نے کھانی ہے۔ انشاءاللہ آپ کا کیلشیم جو ہے وہ مینٹین رہے گا اور کیلشیم کی ڈیفیشنسی نہیں آئے گی۔ کیلشیم کی اگر ڈیفیشنسی نہیں آئے گی تو وہ کیلشیم کی ڈیفیشنسی سے جو بیماریاں آتی ہیں وہ آپ کو لاحق نہیں ہوگی۔ دوستو، کیلشیم سب سے بہتر سورس جو ہمارا ہے وہ ہے دودھ۔ دودھ کے اندر کیلشیم کافی مقدار میں پایا جاتا ہے اور ہر گھر میں اویلیبل ہوتا ہے، ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک کپ دودھ کا اگر ہو تو 300 ملی گرام کیلشیم اس کے اندر ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہیں سبزیاں جو ہم روزانہ کھاتے ہیں، روزانہ استعمال کرتے ہیں۔ سبزیوں کے اندر سبز پتوں والی جو سبزیاں ہیں، پالک ہو گئی، ساگ ہو گیا، اس کے اندر کیلشیم بھی ہوتا ہے اور آئرن فائبر بھی ہوتا ہے۔ یہ بہت اچھا سورس ہے ہمیں کیلشیم حاصل کرنے کے لیے۔ یہ سبزیوں کا استعمال بڑھائیں، یعنی جو سبز پتوں والی ہو تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سویابین اور سویابین کی جو بنی ہوئی چیزیں ہیں، پروڈکٹ ہیں، وہ آپ استعمال کریں، خصوصاً اس کے ساتھ جو توفہ ہوتا ہے اس کو استعمال کریں۔ اس کے اندر کافی مقدار میں پایا جاتا ہے، اور خشک میوہ جات کے اندر بھی کیلشیم پایا جاتا ہے، خصوصاً بادام اور انجیر کے اندر۔ بادام اگر 100 گرام ہو تو اس کے اندر 260 ملی گرام جو ہوتا ہے وہ کیلشیم ہوتا ہے۔ وہ آپ استعمال کریں، آپ کی مقدار جو ہے کیلشیم کی پوری رہے گی، مینٹین رہے گی۔ آپ ایسا کریں کہ جب آپ انجیر بادام کھانا چاہیں، دونوں مکس کر کے ایک مٹھی بھر کے لے لیں، اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے کھاتے رہیں۔ یہ آپ کو فائبر بھی مل جائے گا اور کیلشیم بھی مل جائے گا۔ اس کے اندر اور بہت سارے وٹامن ہوتے ہیں جو آپ کی ضرورت ہوتے ہیں۔ اجناس میں سے وہ اجناس جن کو کیلشیم سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، کیلشیم لگایا جاتا ہے، اس کے اندر کیلشیم کی مقدار بڑھا دی جاتی ہے، وہ استعمال کریں، آپ کے لیے بہت اچھی ہیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گی۔ اگر آپ کے اندر بہت زیادہ ڈیفیشنسی آ چکی ہے تو پھر آپ نے سورس کرنا ہے کہ بازار سے پرچیز کریں، میڈیکل سٹور سے پرچیز کریں، کیلشیم کی کوئی پروڈکشن وہ آپ استعمال کریں۔ نہیں تو آپ بہتر یہی ہے کہ اپنا ایک روٹین بنا لیں، ایک مینیو بنا لیں، اس کے حساب سے آپ دودھ لیتے رہیں، دالیں استعمال کرتے رہیں، اجناس استعمال کرتے رہیں، سبز پتوں والی سبزیاں استعمال کرتے رہیں، خشک میوہ جات استعمال کرتے رہیں۔ آپ کا کیلشیم لیول جو ہے وہ بہتر رہے گا، آپ کے نہ دانت خراب ہوں گے، نہ آپ کی ہڈیوں کو کوئی پرابلم بنے گی۔ دوستوں، میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں اس طرح میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔